وقت پہ لاکھوں سلام، جس نے سب کچھ کر دیا ناموس رسالت پہ قربان، اس خادم حسین کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر اذا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم کسی جانب کیوں جائیں۔ طریق لبیک کا یہی منشور اور دستور ہے اور پوری امت تک ہم یہی پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم کسی جانب کیوں جائیں۔ اس سے مراد کیا کہ ہم نون لیگ والوں کی طرف کیوں جائیں، ہم پی پی والوں کے پاس کیوں جائیں، ہم پی ٹی آئی والوں کے پاس کیوں جائیں، ان کے تلوے چاٹنے والوں کے پاس کیوں جائیں، جب ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کسی مولوی کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کسی پیر کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کسی چودھری کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو کسی وڈیرے کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو نمبردار کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو پھر این پی اے کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو ایم این اے کے پاس کیوں جائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو نواز کے نعرے کیوں لگائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو زرداری کے نعرے کیوں لگائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو عمران بونگے کے نعرے کیوں لگائیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو چوکیوں کے تلوے کیوں چاٹیں، جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے تو نعرے بھی تو رسول اللہ کے لگائیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس لیے تحریک لبیک ہر گلی ہر محلے کے اندر پوری امت کو ایک ہی پیغام دے رہی ہے، نہ لومڑ آئے گا، نہ بلہ آئے گا، نہ شیر آئے گا، پر تخت پر محمد عربی کا دین آئے گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ الحمدللہ آج کے بعد کسی بدماش کی بدماشی پاکستان میں نہیں چلے گی، کسی گنڈا گرد کی گنڈا گردی پاکستان میں نہیں چلے گی، کسی نمبردار کی نمبرداری نہیں چلے گی، کسی چودھری کی چترات نہیں چلے گی، پاکستان کے تخت کے اندر محمد عربی کا دین ہوگا۔ 74 سال ہم نے تمہاری بڑی چتراٹ دیکھ لی، 74 سال ہم نے تمہاری بڑی نمبرداری دیکھ لی، 74 سال ہم نے بڑے لیڈروں کو دیکھ لیا، اب سارے جوتی کی نوک کے برابر ہیں، بات اسی کی ہوگی جو محمد عربی کی عزت پر پہرا دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ لبیک والے پاکستان کو کس صفت لے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے خزانے لبیک والوں نے خالی کیے ہیں؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ پہ حملہ لبیک والوں نے کیا ہے؟ کیا پاکستان کی پی ٹی وی پہ حملہ لبیک والوں نے کیا ہے؟ کیا پاکستان کے اسلام آباد کے اندر دارالحکومت کے اندر 126 دن عورتوں کو لبیک والوں نے نچایا ہے؟ کیا پاکستان کے خزانے لبیک والوں نے خالی کیے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لبیک والے کدھر لے جا رہے ہیں؟ کبھی یحییٰ نے ملک کو لوٹا، پھر مشرف نے ملک کو لوٹا، پھر جناب والا زرداری نے ملک کو لوٹا، ضیاء نے ملک کو لوٹا، نواز نے ملک کو لوٹا، اب عمران لوٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں لبیک والے ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ لبیک والے ملک کو محمد عربی کے دین کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، ہاں آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، آج کے بعد آپ نے کام کو تیز کرنا ہے۔ آپ کے وارث بڑے ڈاڈے ہیں، کسی چودھری سے ڈرنا بھی نہیں ہے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس علاقے کے اندر بڑے چودھری کہتے کہ ہم سے جناب والا یہ کیسے کام کریں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ کیسے کام کریں گے۔ کہتے ہیں جی یہ تو ذمہ دار بہت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، ہمارے پیودادے ان کے ساتھ چلتے تھے، ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا، ہمارے پیودادے نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ کسی چودھری کی نہیں سنی جائے گی، کسی وڈیرے کی نہیں سنی جائے گی۔ ہاں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلے ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہاں اگر آپ اپنی بدماشی چلائے گا تو لیکن آپ لاوارث نہیں بیٹھے ہیں، آپ کے وارث بڑے ڈاڈے ہیں۔ آپ جب بھی قیادت کو بلائیں گے قیادت آپ کے قدموں میں آ جائے گی،
ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے پہلے دن ہی فرمایا تھا جہاں ہمارے کارکن کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. کسی چودھری سے بولے نا، کسی چودھری سے، کسی وڈیرے سے، چاہے وہ منظور وٹو ہو چاہے معین ہو، جو بھی ہو، ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے. اب یہ پی پی 185 معین وٹو کا نہیں ہے، منظور وٹو کا نہیں ہے، یہ پی پی 185 لبیک والوں کا ہے. تمہاری بدماشیاں بڑی دیکھ لی امت نے، اب تمہاری گنڈا گردی نہیں چلے گی. انشاءاللہ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر مصطفیٰ کے دین کی بات ہوگی. یہی ہمارا مشن. ہم کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں؟ اپنا تو سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو. آپ کو پتا ہے کہ یہ منظور وٹو جب سلمان خنزیر کا جنازہ ہوا تھا پہلی صف میں کھڑا تھا. اب پیر ان سے نذرانے رہتے ہیں جا کے، مولوی ان سے نذرانے رہتے ہیں جا کے، بتا تو نے کلمہ منظور وٹو کا پڑھا ہے؟ یہ سلمان خنزیر گستاخ رسول کے جب جنازہ ہو رہا تھا خنزیر کا پہلی صف میں کھڑا تھا. آج مولوی ان سے جو ہمارے درس چل رہے ہیں، ہمارے درس کے نذرانے چل رہے ہیں. ذلیلو تمہیں پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں تو نے سمجھا کہ تیری روزی وٹو دے رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا لبیک والوں کے آقا و مولا دے رہا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. پیر میرے علی نے فرمایا جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی پشت پر آمینہ کے لال کا ہاتھ ہے. تو جو حضور کی عزت پہ پہرا دے رہے ہیں، اس لیے کہ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یار ادھر بڑے بڑے یہ لوگ ہیں. آپ نے کام کرنا ہے، دن رات کام کرنا ہے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہر دروازے پہ جا جا کر کہنا ہے کہ آؤ رسول اللہ کے دین کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں. اب سونے کا وقت بالکل نہیں ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حضور کے غلام آئے، آخری بات اس کے بعد شاہ جی کا بیان ہوگا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس حضور کے غلام آئے، ایک قافلہ آ رہا تھا مسلمانوں کا. جب مسلمانوں کا قافلہ آ رہا تھا تو رستے کے اندر ایک انگریز نے روک لیا قبلہ پیر جی. جب روکا تو وہ کہنے لگے کہ بلاؤ اپنے نبی کو. صرف یہی بات کی تھی کہ بلاؤ اپنے نبی کو. تو سلطان کئی سال سویا نہیں تھا، کئی سال سویا نہیں تھا. اب تو حضور کے خاکے بن گئے ہیں، حضور کی فلمیں بن گئی ہیں. عاشقان رسول کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا ہے. اب سونے کا وقت ہے، اب سونے کا وقت نہیں ہے. اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، کشمیر کی بیٹی تمہیں پکار رہی ہے. اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، برما کی ماں تمہیں پکار رہی ہے. اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، غزہ کی بہن تمہیں پکار رہی ہے. اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، کشمیر کی بیٹی تمہیں پکار رہی ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تشریف رکھیں تمام، اب آپ تشریف رکھیں. ابھی تشریف لائے شہزادہ حضور سیدی فقیہ اعظم میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. خطاب اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا. تشریف رکھے تمام احباب. تو میں عرض کر رہا تھا اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، کشمیر کی بیٹی تمہیں پکار رہی ہے. اٹھو رسول اللہ کے پیارے غلاموں، غزہ کی بہن تمہیں پکار رہی ہے. اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، شام کی ماں تمہیں پکار رہی ہے. اٹھو رسول اللہ کے غلاموں، فلسطین کا بدلہ ہم نے لینا ہے. لبیک والوں نے، لبیک والوں نے لینا. نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے اور پی پی والے تو چلوے ان کے چاٹ رہے ہیں. کشمیر کی بیٹی کا بدلہ ہم نے لینا ہے، غزہ کی بہن کا بدلہ ہم نے لینا ہے، فلسطین کی ماں اور بیٹی کا بدلہ ہم نے لینا ہے. اور ہم نے بتانا ہے ان کو، بدر والوں کے وارث آ گئے، یمامہ والوں کے وارث آ گئے، خیبر اور خندق والوں کے وارث آ گئے، کربلا والوں کے وارث آ گئے. یا رسول اللہ. اس لیے کہ ہم نے کام کرنا ہے، کام کو تیز کرنا ہے. کسی کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا.
کہ یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے، کسی کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بیٹھیں بھائیان، آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، مہربانی فرمائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جس کی محبت ہوگی منظور بٹو کے ساتھ۔ یہ حضور کا فرمان ہے، کیونکہ ہمارا یہ مزاج ہے لبیک والوں کا کھلی باتیں کرنا، نہ سر جھکا کے جیئیں نہ منہ چھپا کے جیئیں، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئیں۔ اگر ہم 2 دن کم جیئیں تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیئیں جو شمع جلا کے جیئیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس مدرسے کے نذرانے منظور بٹو دیتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کسی نمبردار سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ہاں لبیک والے فخر کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی ہے جو کہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ اٹھوں، زرداری کے ساتھ، عمران کے ساتھ یا کسی وڈیرے کے ساتھ؟ ہاں ہم سب فخر سے کہتے ہیں ہم قیامت کے دن خادم حسین کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ قیادت بیٹھی ہے آپ کے سامنے، قبلہ آل نبی اولاد علی سید صابر حسین شاہ صاحب ڈویژنل امیر، انہی کے ساتھ ضلع کے امیر مجاہد اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، اسیر نموس رسالت قاری ذاکر حسین نقشبندی صاحب، یہ قیادت آپ کے پاس ڈویژن اور ضلع کی بیٹھی ہے۔ یہ آپ کو مجوس نہیں کرے گی، آپ نے بھی مجوس نہیں کرنا، آپ نے دن رات کام کرنا ہے، کام کرنا دن رات۔ اور یہ 185 کے جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے کہ ساری سیٹیں ہم نے اپنے قائد محترم کو جیت کر گفٹ پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ محنت کریں گے خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے غلام تو تیار بیٹھے ہیں کہ لبیک والے آئیں ہمارے پاس، حضور کے غلام تو تیار بیٹھے ہیں، 72 سال 74 سال انہوں نے گند دیکھ لیا ہے، حضور کے غلام تیار بیٹھے ہیں۔ آپ نے اب کام کرنا ہے، کریں گے دن رات کریں گے، اب سکون نہیں کرنا۔ اگر ہمیں آپ دیکھیں نا کہ ہم سکون کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ جانا، جب ہم نہیں سکون کر رہے تو آپ نے بھی نہیں کرنا۔ ان کی نیندیں تو پہلے حرام ہو چکی ہیں، آپ نے مزید حرام کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزید حرام کرنی ہے ان کی نیندیں۔ اور دوسری بات ہے، یہ آخری بات، بالکل زیادہ ٹائم ہو گیا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ لبیک والے فورس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا جھگڑا پولیس کے ساتھ نہیں ہے، ہاں ہمارا جھگڑا ایجنسیز کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا فوج کے ساتھ بھی نہیں ہے، ہمارا جھگڑا فرانس کے ساتھ ہے، ہمارا جھگڑا ہالینڈ کے ساتھ ہے، ہمارا جھگڑا امریکہ کے ساتھ ہے، ہمارا جھگڑا یورپ کے ساتھ ہے۔ ہم پورے کفر کو للکار کر کہتے ہیں ستمگاری درا، ستمگاری درا، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم دیگر آزمائے۔ اب پوری امت کے ترجمان ہمارے قائد محترم ہیں، اب پوری امت کے لیڈر قائد ملت اسلامیہ خالد بن ولید کی چمکتی تلوار حافظ سعد حسین رضوی ہیں۔ اب بڑے 2 نمبر آپ کو گھیرے میں لائیں گے، لیکن 2 نمبروں کے گھیرے میں ہم نے نہیں آنا، آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ اور عزت اس کو ملے گی جس نے روزہ رکھ کے حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بھی دھوکہ نہیں کریں گے، پی پی کی قیادت جیسے کہے گی اس طرح ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ جیلوں میں گئے ہیں، آپ نے اسٹیج کے قابل، آپ نے پھولوں کے قابل، آپ نے نہ گھر دیکھا، نہ ماں دیکھی، نہ بیٹی دیکھی، جبے والے حجروں میں چھپ گئے، پیر حجروں میں چھپ گئے، لیکن آپ ہیں وہ حضور کے غلام، نہ گھر دیکھا، نہ ماں باپ کو دیکھا، لاہور سے پیدل چلے، وزیر آباد جا کر ایک ہی بات کرتے رہے، ہمارا سینہ مرنا رسول اللہ کرے گا۔ ہمارے لیے محترم آپ ہیں، ہمارے سر کا تاج آپ ہیں، لیکن عزت بھی آپ کو ملے گی، مقام بھی آپ کو ملے گا، جیسے آپ کہیں گے آپ کے قائدین ویسے ہی کریں گے۔ ہم آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس پراڈو والا آ جائے گا ہم پراڈو میں بیٹھ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، ہمیں یاد ہے کہ آپ نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نمبردار آ جائے گا ہم نمبردار کے پیچھے دوڑیں گے، بالکل نہیں دوڑیں گے۔ ہمارے پاس کسی گدی کا بڑا مالک آ جائے گا ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھیں گے، بالکل نہیں باندھیں گے۔ ہم آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ ہاں ہم آپ کے پیچھے، آپ ان 2 نمبر پیروں اور مولویوں سے کروڑ درجے افضل ہیں جو آپ کے قدموں کے نیچے خاک لگتی ہے، مولوی پیر اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیا ہے۔
وہ مسلح پہ بیٹھ کر غداری کرتے رہے رسول اللہ کے ساتھ، حضور کے نام کے ہاتھ چما کے غداری کرتے رہے، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں چمائے، آپ نے عسکری لگوا کر کہا لطف سجن دم بدم کارے سجن کہا گا انجلی سجن و ہوا دے انجلی سجن و ہوا۔ اس لیے آپ کو ترجیح ملے گی، جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے، لیکن آپ نے بھی فیصلے ٹھیک کرنے ہیں۔ یا الہی کل کے ساتھ کو کل کے خادم بنا، یا الہی کل کے ساتھ کو کل کے خادم بنا، دشمنان دین یہ نہ کہیں کہ خادم حسین جاتا رہا۔ اب آپ نے ہماری مرضی کا نعرہ نہیں لگایا، ویسے اب آپ کھڑے ہونے ایک دفعہ، تاکہ شاہ جی کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ سپیکر کے بغیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا ہم سب نے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا تشریف رکھیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے۔ لیکن آپ نے کچھ کر دیا ہے۔ 19 دسمبر زور کی نماز کے بعد ضلع اکاڑا کا ورکر کنونشن ہو رہا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ریلیوں کی شکل میں 185 سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لبیک کا نعرہ نہیں لگنے دینا یا ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگنے دینا، آپ نے 185 سے قافلہ شروع کرنا ہے اور اکاڑے تک آپ نے ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے۔ یہاں سے قافلہ اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ جب آپ اکاڑے میں داخل ہونا، وہ پوچھیں کون آئے ہیں، آپ نے بتانا ہے 185 سے محمد عربی کے غلام آئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ اور انشاءاللہ 9 جنوری بعد از نماز ظہر ہاکی سٹیڈیم سائیوال، عمران خان ادھر آیا تھا لیکن سٹیڈیم بھرا گیا نہیں تھا۔ ہمارا قائد نہیں ادھر آ رہا، ہمارے ڈویژن کے امیر ادھر ہوں گے۔ ہم نے ان ٹھگوں کو بتانا ہے کہ ہمارا قائد آئے گا تو سائیوال کی سڑکیں کام پڑ جائیں گی۔ اب ہم نے اپنے ڈویژن کے قائد کو، ڈویژن کے امیر کو ہاکی سٹیڈیم میں سلوٹ پیش کر کے کہنا ہے کہ ہم گردنیں لے کے آ گئے ہیں۔ ہم نے ہاکی سٹیڈیم اپنے ڈویژن کے قائد کی قیادت میں بھرنا ہے، بھریں گے نا؟ پھر اس دن 9 جنوری کو آپ نے یہاں سے نکلنا ہے، سائیوال تک آپ نے پتا کون سا نعرہ لگانا ہے؟ منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان۔